أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم المعصومین. حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین مکرم، پاکستان سنی تحریک کے عظیم رہنما محترم جناب زہیب قادری صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں منعقدہ اس محفل نور میں ہم سب بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھ سے قبل علامہ صاحب جیسے اظہار فرما رہے تھے اور دیگر حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ساتھیوں نے حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے. دیگر جتنے علماء اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، مسجد کے امام و خطیب اور دیگر جتنی بھی مقتدر شخصیات ہیں، اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. علماء سے محبت بندے کو گمراہی سے محفوظ کرتی ہے. آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ اہل حق علماء کے ساتھ وابستگی رہے اور کم از کم جمعہ خصوصی انداز میں ادا کیا جائے اور جمعہ کو خصوصی وقت دیا جائے. آج جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے وہ ہم سے روٹ رہی ہے اور ایک رسمی انداز میں ہم اکثر جمعہ ادا کرتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ چلو پورا ہفتہ نہیں تو کم از کم جمعہ کا جو خطبہ ہے اس اہتمام کے ساتھ ہم سنیں کہ ہفتہ بھر کے جراثیم کا سپرے ہمیں میسر آ جائے اور اگلا ہفتہ بھی ہمارا تسلی اور سکون کے ساتھ گزر جائے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا جمعہ صحیح ہے اس کا پورا ہفتہ صحیح ہے. تو علماء سے اپنا رابطہ رکھیں، علماء کے ساتھ اپنی محبت وابستہ رکھیں. فتنوں کا دور ہے، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور چونکہ ہر وقت ہر جہت میں ایمان پر حملے ہو رہے ہیں تو یہی ایک ہمارے پاس سیف سائیڈ ہے کہ ہم علماء سے جڑ جائیں. چونکہ دیگر جتنے بھی شعبے ہیں ان کو جو ہے وہ اس طرح کنٹروورشل بنایا گیا ہے اور اس انداز میں مشکوک بنایا جا رہا ہے اہل اللہ کو، آستانوں کو. تو بہرحال یہ ہے کہ اہل اللہ کا قرب، علماء حق کا قرب، یہ بندے کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کے اندازے میں ہی ہے سارا کچھ اور آپ سارے وقت کو دیکھ رہے ہیں. سب سے مشکل کام آج کے دور میں ایمان بچانا ہے اور دعا بھی کیا کریں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے اور ایمان کی حفاظت
کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. جب کسی کے پاس دولت ہوتی ہے نا، مثلا موبائل ہوتا ہے، جیب میں والیٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، تو وہ غیر محسوس طریقے سے بھی تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ لگاتا ہے یا اس کا دھیان جاتا ہے کہ میری جیب میں ہی ہے، گاڑی پہ جا رہا ہو یا کسی جگہ رش میں ہو، تو اس کا دھیان ہوتا ہے کہ یار میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے تو کہیں ہاتھ ہی نہ ہو جائے. تو یہ فطری چیز ہے. تو جب ایک والیٹ کے لیے، موبائل کے لیے ہم متفکر ہوتے ہیں، تو ایمان کے لیے ہم ہر وقت کیوں نہیں متفکر رہ سکتے اس رش میں؟ اور ہمیں رہنا چاہیے کہ یار یہ میں سن رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں اور یہ پڑھ رہا ہوں، تو کہیں میرے ساتھ ہاتھ ہی نہ ہو جائے. کیونکہ علماء نے لکھا ہے نا کہ ہر چیز سنتے وقت، دیکھتے وقت، بولتے وقت محتاط رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. کیونکہ یہ نشستیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک تحریک پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تبلیغ کے لیے ہوتی ہیں اور اصلاح کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے ممبر کا تقاضا بھی ہے کہ مرض کے مطابق دوائی دی جائے، مریض کی مرضی کے مطابق دوائی نہ دی جائے. تو اس لحاظ سے کوشش کریں. دیکھیں جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو سب سے پہلے چوکی دار پہ حملہ کرتا ہے، اس کا آسان ہو جاتا ہے، پھر آگے سارے معاملات جب چوکی دار پیچھے ہو جائے. تو کفر قوتیں جتنی ہیں ان سب کی جو نظر ہے وہ علماء حق پر ہے، ممبر پر ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دین کے سچے چوکی دار ہیں، پہرے دار ہیں. تو جب یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے تو ہمارا حملہ کرنا آسان ہوگا. تو وہ مختلف ذریعوں سے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. مولوی یہ ہیں، علماء یہ ہیں، یہ صحیح ہو جائیں تو سب صحیح ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ہاں جی. تو اصل اپنی فکر کرنی چاہیے. دیکھیں ہم بھینس جب رکھتے ہیں یا دودھ لیتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم برداشت بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہمیں بدگمانیوں سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے تقدس سے ممبر اور محراب جب سب خراب ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. ایسا نہیں ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. آپ ایک عالم دین کو جانتے ہیں یا ایک مولوی صاحب یا قاری صاحب کو جانتے ہیں، 10 کو جانتے ہوں گے، 20 کو جانتے ہوں گے، تو اس بنیاد پر آپ پورے سسٹم کو تو نہیں کہہ سکتے نا، سارے علماء پر تو نہیں تان کر سکتے نا. تو اس لیے علماء کی بدگمانی سے اور ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کفر کی کوشش ہے کہ دین کو بدنام کرنے کے لیے علماء کو، مدارس کو بدنام کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما دے. ویسے بھی جب بندے کو ایمان کی دولت میں پختگی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ پھر چھوٹا سا عمل کرتا ہے، چھوٹا سا عمل کرتا ہے، وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت. من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، شرط کیا ہے؟ عمل صالح کرے، لیکن آگے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، نظریہ صحیح ہو. تو پھر اس کا سجدہ بھی وقت والا ہے، اس کی نماز بھی وقت والی ہے، اس کا ذکر بھی وقت والا ہے. وہ مرد یا عورت مومن ہو بس، تو وہ عمل صالح کرے. جی. تو نظریات کا صحیح ہونا ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے. جب نظریات، عقائد، فکر صحیح نہیں ہوگی نا تو پھر عمل کی وقت نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ایمان کی شرط لگائی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. ہاں جی. ایمان اور عمل صحیح ہو جائے پھر ہم ایسی زندگی دیں گے، ایسی زندگی دیں گے، پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، پاک زندگی دیں گے، طیب زندگی دیں گے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے اور محتاط رہنا بھی ہے.
پھر عمل صالح کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ عمل صالح کی 2 شرطیں علماء نے بیان کی ہیں، اور وہ پہلی شرط کیا بیان کی ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو آپ کا خیال ہے وہ ستھرا ہونا چاہیے، اس میں طہارت ہونی چاہیے جی، اور اس خیال میں اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ نعت پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کا صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو پیچھے ایک خیال ہوگا کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ خیال کی بنیاد پر ہی عمل معرض وجود میں آتا ہے۔ تو اسلام اس سوچ کی تطہیر چاہتا ہے، اس خیال کی پاکیزگی چاہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس کا مالک ہے، تو اب اس کا ہر فعل اس کے لیے ہی ہونا چاہیے، اسی ذات کے متعلق ہی ہونا چاہیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر XYZ کوئی اور خیال ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمل تو ہوگا، صالح نہیں ہوگا۔ ایسا میں بول رہا ہوں تو یہ عمل تو ہے، لیکن صالح بنانے کے لیے پیچھے جو خیال ہے، نیت ہے، اس کی تطہیر ضروری ہے۔ آپ تشریف لائیں گے، عمل ہے، لیکن صالح بنانے کے لیے یہ ہوگا، وہ 2 شرطیں لازمی ہوں گی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جو عمل سے پہلے آپ کا خیال ہے، آپ کی سوچ ہے، اور آپ کی رضا کی ہونی چاہیے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے صوفیاء نے کہ بلا 12 سال صرف اس پر محنت کرائی ہے۔ کہتے ہیں نا ولایت بڑی مشکل ہے، مشکل کوئی نہیں، ایک لمحے کی بات ہے، لیکن اصل برتن بنانے کی، برتن صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کے پاس 8 سال صرف نیت درست کرنے پہ لگا رہا کہ میری نیت درست ہو، میرا خیال درست ہو جائے۔ اور یہ بڑی مشکل ہے، کہنے میں آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ لمحہ لمحہ سوچ سوچ کے، پھونک پھونک کے پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عمل تو بہت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور عمل تو اور ہے، اگر جان بھی آپ نے دے دی ہے نا تو ہو سکتا ہے کہا جائے بھی اسے جہنم میں لے جاؤ، حدیث میں آتا ہے جہنم میں لے جاؤ، یا اللہ میں نے تو جان دی تھی۔ فرمایا پیچھے خیال کیا تھا؟ اس خیال کی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے جان بھی دی لیکن کسی کام نہیں آئی، کسی کام نہیں آئی، مالک کو پسند نہیں آئی۔ اور عمل کتنا کون سا بڑا ہو سکتا ہے کہ آپ جان دے رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے پیچھے خیال کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، لوگ تجھے غازی کہیں گے، لوگ تجھے شہید کہیں گے۔ وہ کہہ دیا، اشتہاروں پہ نام بھی آ گئے، تیرے بڑے بڑے نعرے بھی بج گئے، بڑا کچھ تجھے لوگ بڑی تقریم بھی دینے لگے، کیونکہ تو چاہتے ہی یہ تھا نا، تیرے اعمال کے پیچھے سوچ ہی یہ تھی، تو ہم نے وہ تجھے دے دیا، اب ہمارے پاس تو تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اگر تیری سوچ میں ہم ہوتے، ہماری رضا ہوتی، ہماری چاہت ہوتی، تو آج ہم بھر بھر کر تجھے اجر دیتے، لیکن تو نے ہمارے لیے کیے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے اعمال کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ضائع ہو جاتی ہیں، سوراخ ہوتے ہیں۔ صرف اور تربیت نہیں، ہماری سوچ کی طہارت نہیں۔ مثال کے طور پر ہم ختم شریف پہ آئے تو اس کی صحیح سوچ تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندے سے تعلق بھی اللہ کی وجہ سے ہے، ہاں جی، بیچ میں اللہ کی ذات ہو تو پھر آپ کا صدقہ بھی، خیرات بھی، سخاوت بھی، جو کچھ بھی ہے سبحان۔ لیکن اللہ کی ذات نکل جائے بیچ میں سے، آپ کو اللہ کا خیال نہیں آ رہا، اللہ کی رضا نہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بڑے سے بڑا آپ احد پہاڑ بھی صدقہ کر دیں، کسی کام کا نہیں۔
لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں تو ایک دانہ بھی دے دیں، بخشش کا ذریعہ بن جائے. دیکھیں نا، میں اب تقریر کر رہا ہوں تو پیچھے خیال آئے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، حافظ کہیں، شیخ الحدیث کہیں، شیخ القرآن کہیں. بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے جی، بڑا مزہ ہے جی. تو میں اس لیے تقریر کروں، اس لیے سارا سفر کروں تو ضائع ہو گیا نا. تو یہ پل صراط ہے، بہت مشکل ہے. حضرت قبلہ عالم ویسے وقت حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جند شریف والوں سے پوچھا گیا کہ حضرت سب سے مشکل کام کیا ہے، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ تو فرمانے لگے سب سے مشکل کام بندے کے خیال کو درست کرنا. جب بندے کا خیال بدلتا ہے تو اس کا احوال بدلتا ہے. آپ کی فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی، عمل کرانا آپ سے مشکل نہیں. صرف اور صرف سوچ کا بدلنا، فکر کی تطہیر. ماحول، صحبت کیا کرتی ہے بھلا؟ فکر بدلتی. اگر بری صحبت ہے تو فکر بدلے گی، اچھی سوچ ہے تب بھی صحبت ہے تو فکر بدلے گی. صحبت بندے کی سوچ اور فکر کو تبدیل کرتی ہے. اس لیے فرمایا تم جیسا بننا چاہتے ہو ایسی صحبت اختیار کرو. جو تم چاہتے ہو کہ میں یہ بن جاؤں ایسی صحبت اختیار کرو. جیسی آپ کی صحبت ہوگی ایسی آپ کی سوچ بن جائے. اور جب سوچ بدل جائے گی عمل مشکل نہیں. آپ کی سوچ میں جذبہ، شوق، ذوق پیدا ہو جائے، آپ کا فجر کا اٹھنا مشکل نہیں ہے. صرف ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو ایک عورت کو کتنا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے. حالانکہ وہ ناز و نخرے سے پلی ہوتی ہے بچی، اور وہ ہر قسم کا کھانا کھاتی ہے شادی سے پہلے، لیکن شادی کے بعد اس کی سوچ بدلتی ہے، نہیں میری جولی بننی چاہیے. اچھا جب اس کے صدف میں اللہ دولت ڈالتا ہے وہ پھر کھانا بھی چھوڑتی ہے، پرہیز بھی کرتی ہے، درد بھی سہتی ہے، آہیں بھی لیتی ہے، کہہ بھی لیتی ہے، کبھی الٹی آ رہی، کبھی کبھی دل خراب ہو رہا ہے. سب کچھ کیوں برداشت کرتی ہے؟ کیونکہ اس کی سوچ میں یہ ہے کہ مجھے دولت اولاد ملے، مجھے ایک ایسی دولت ملے کہ میری جولی بھر جائے. اور اگر اولاد مل جائے مجھے الٹی بھی منظور ہے، دل خراب ہونا بھی منظور ہے، کھانا چھوڑنا بھی منظور ہے، رات کو جاگنا بھی منظور ہے، بس بچہ مل جائے، بیٹا مل جائے، بیٹی مل جائے. تو وہ جو اس کا شوق ہوتا ہے، اس کے سارے جو درد ہوتے ہیں اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، وہ برداشت کر لیتی ہے، سارا کچھ چھوڑتی ہے. حالانکہ سب کچھ کھاتی تھی لیکن اب چھوڑ رہی ہے. لیکن اسے کیا چیز چھڑوا رہی ہے؟ وہ پیچھے اس کا ذوق اور شوق ہے، منزل کی طلب ہے، منزل کا شوق ہے. اس لیے حضور داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرص مقدس ہے، اللہ آپ پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب رب بندے پہ کرم کرتا ہے تو اسے منزل کا شوق دیتا. آپ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو کیسے بنے؟ آپ کو شوق ہوگا. آپ صبح سے شام تک، دن رات تک آپ دوڑتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ کو ایک شوق ہے، ذوق ہے، آپ کے دل میں محبت ہے، یار دولت ملے، پیسے ملے جائیں، کیسے ہی ہو، پیسے ملے جائیں، میری کوٹھی کیسی ہونی چاہیے، میرا بنگلہ نہ، میری بھی جائیداد. تو یہ شوق تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، آپ نیند بھی قربان کرتے. تو اگر یہی شوق رب کی رضا کا ہو جائے، رب کے دیدار کا ہو جائے، کانٹا سائیں بدل دیں، کو اللہ والا کانٹا بدل دے، تو جتنا شوق آپ کو دولت کمانے کا ہے اتنا شوق رب کو منانے کا ہو جائے تو کیا نماز پڑھنی مشکل ہوگی؟ سجدہ کرنا مشکل ہوگا؟ نہیں مشکل ہوگا. اس لیے ہم علماء اور صوفیاء زور دیتے ہیں اپنی صحبت صحیح کرو. کیوں؟ جب آپ کی صحبت صحیح ہوگی آپ کی سوچ صحیح ہوگی. جب سوچ صحیح ہوگی پھر فجر کو اٹھنا مشکل نہیں ہوگا، گناہ چھوڑنے مشکل نہیں ہوں گے،
کوئی کام آپ کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گا. اب وہی عورت 9 مہینے بعد جب اس کی جھولی میں بچہ آتا ہے، دولت آتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، اسے سارے درد بھول جاتے ہیں، ساری کی ساری مشکلیں اس کو یاد ہی نہیں رہتی، اور وہ بچے کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، بھول جاتی ہے. اللہ اکبر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت اگر اسے شوق ہو اولاد کا تو وہ درد بھی سینے سے لگاتی ہے، وہ پرہیز بھی کرتی ہے. تو اگر تجھے ذوق ہو رب کے دیدار کا، قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، تو کیا تو نظر کو پاک نہیں رکھ سکتا؟ کیا تو رشوت نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا تو برے کام نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ اگر ایک عورت اولاد کے لیے مشکل سے مشکل وقت سہ سکتی ہے، سینے سے لگا سکتی ہے، صرف تیرے اندر دولت ہے، بس کوئی تیلی لگانے والا ہو، تیرے پاس کوئی صحبت ایسی ہو، تو ایسے کے پاس دیکھو نا، صبح سے شام تک آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے کہ جن کا کام ہی گننا ہے، ارب 2 ارب، ہاں جی، دونی دگنا ہو جائے، 4 گنا ہو جائے، تو آپ کبھی رات کو ساری رات کیا آپ کی زندگی میں دولت اور شہرت اور وہ ساری کی ساری، آپ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اس کا رنگ آپ پہ چڑھے گا. میں کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، شیخ القرآن مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ صاحب جندشی والوں کے پاس حاضر ہوتے تو آپ اکثر فرماتے، مولانا آپ کے خیال کا کیا حال ہے؟ خیال کا کیا حال ہے؟ تو شیخ القرآن فرماتے، میں نے ایک دن 10 بستہ عرض کی کہ حضور آپ اکثر فرماتے ہیں کہ آپ کے خیال کا کیا حال ہے، تو اس میں کیا راز ہے؟ فرمانے لگے، مولانا خیال بڑی اعلیٰ چیز ہے. خیال آتا ہے تو بندہ مسجد میں جاتا ہے، خیال آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، خیال آتا ہے بندہ نیکی کرتا ہے. فرمایا یاد رکھ، جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک. ایک سوال انہوں نے کیا، اور وہ جواب اگر ہم سن کے عمل کریں گے تو زندگی بدل سکتی ہے. پوچھا، حضرت یہ اگر خیال پر ہی سب کچھ ہے تو یہ پاک کیسے ہوگا؟ جب حال خیال کی وجہ سے پاک ہوتا ہے تو خیال کیسے پاک ہوگا؟ خیال پاک ہوگا تو حال پاک ہوگا، تو خیال کیسے پاک ہوگا؟ فرمانے لگے، مولانا کوئی مشکل نہیں، جن کا خیال پاک ہے ان کے پاس بیٹھا کرے، ان کی صحبت اختیار کیا کریں، آپ کا خیال بھی پاک ہو جائے گا، آپ کے خیال میں بھی طہارت آ جائے گی. اب دیکھیں نا، حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نے، علامہ صاحب لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بجھا ہوا کوئلہ جلے ہوئے کوئلوں کے اوپر آ جائے تھوڑی دیر، تھوڑی دیر صرف جلے ہوئے کوئلوں کی صحبت لے رہا ہے کالا ہے، اس کا اندر بھی کالا ہے، اس کا ظاہر بھی کالا ہے، اس کا باطن بھی کالا ہے، لیکن اس کو صحبت جلے ہوں کی مل گئی تو فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اس کا تن بھی ستھرا ہو گیا، من بھی ستھرا ہو گیا. وہ کوئلہ کالا تھا، سرخ کیوں ہوا؟ اس کا رنگ کیوں بدلا؟ کیونکہ جن کا بدلا ہوا تھا ان کے پاس بیٹھا. ان کی صحبت اختیار کی. لیکن ساتھ فرماتے ہیں یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ساتھ پرہیز بھی ہے، یہ پہلے ہے علاج، اب ہے غیر المغضوب، یہ ہے پرہیز. علاج ہے پاکیزہ لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، پرہیز کیا ہے؟ بروں سے بچنا ہے. ان لوگوں سے ضرور بچنا ہے جن پہ غضب ہوا ہے یا گمراہ ہوئے. دیکھیں نا سورہ فاتحہ میں اشارہ ہے نا کہ ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان سے بچنا ہے. دو چیزیں ہیں، علاج ہے، پرہیز ہے، تب شفا ہوگی. علاج کرتے رہو، پرہیز ہی نہ ہو.
آج لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں فلاں کلپ سنتا ہوں، فلاں مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں، فلاں جگہ جاتا ہوں، فلاں بندے کا درس سنتا ہوں، فلاں کا لیکچر سنتا ہوں، فلاں کا مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شوگر کی گولیاں تو کھا رہے ہیں لیکن ساتھ پرہیز نہیں کر رہے. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی صحبت صلحاء بھی ہے لیکن ساتھ آپ کا پرہیز نہیں ہے. تو بری صحبت سے پرہیز اشد ضروری ہے. داتا صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں اگر صحیح صحبت نہیں بھی مل رہی بس بروں سے بچ جا تو نیک ہو جائے. بس بری صحبت نہیں رکھنی، بری صحبت سے بچ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے قریب نہیں جانا. نہ جو گمراہ ہیں یا غضب والے، اور غضب والے اور گمراہ ان کو عام لفظوں میں آج کل بد مذہب کہتے ہیں. ہاں جی، بس ان کے قریب نہیں جانا، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی، تو انشاءاللہ تجھ پہ بھی رنگ چڑھ جائے گا، تجھ پہ بھی کرم ہو جائے گا. اسی لیے مقتدر سامعین حضرات یہ دیکھیں، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، برائے اصلاح میں عرض کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. ہم تنقید بھی کرتے ہیں لیکن اہل سنت ہیں، ہم تربیت والے لوگ ہیں، ہم گالی گولی والے لوگ نہیں ہیں. ہم سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی بھی بہتری ہو جائے، آپ کی بھی بہتری ہو جائے. ایسی نہیں کہ ہم نے دھاگ بٹھانی ہے، نہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ جو تحریک چلی ہوئی ہے کہ بابت شیعی کوئی نہیں، یہ نئی تحریک نہیں، یہ پرانی تحریک ہے. اگر بابت شیعی کوئی نہ ہوتے تو صراط الذین انعمت علیہم کبھی بھی نہ آتا. انعمت علیہم بتا رہا ہے کہ نبیین، صدیقین، شہداء، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے پڑنا نہیں. پیچھے چلنا ہے، پیچھے پڑنا نہیں. چونکہ اب جو دشمن ہے اس کی کوشش کیا ہے؟ اس کی کوشش ہے کہ وہ اپنے بیانیے کو جاری رکھے، بابت شیعی کو نہیں. یہ ایسا سمجھیں کہ اب میرے ذہن میں ایک لفظ آ رہا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایسا سمجھیں کہ یہ گاڑی کرولا ہی ہے، ماڈل نیا ہے. پہلے 88 ماڈل ہوتی تھی، 90 ماڈل آ گئی، 95 آ گئی، 2000 آ گئی، 2024-25 بھی آ رہی ہے. کمپنی وہی ہے، ماڈل نیا ہے، بابت شیعی کوئی نہیں. کمپنی پرانی ہے، ماڈل نیا ہے. اور اتنی پرانی کمپنی ہے، جب سے بابا ہے تب سے یہ کمپنی ہے. سب سے پہلے بابا کون ہے؟ وہ حضرت آدم ہے. تو ساتھ ہی دشمن ہے، وہ کمپنی ساتھ ہے. اور اگر سمجھانے کے لیے میں نوجوانوں کے لیے جی کوشش ہی ہوتی ہے نا، اچھی نیت کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر دے. جی صراط الذین انعمت علیہم کی آپ کو سمجھ آ جائے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے آپ بچ جائیں. جی کوشش ہی ہوتی ہے نا، اذان ہی دینی ہوتی ہے. اب گن پوائنٹ پہ تو نہیں لانا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اذان مؤذن نے اذان دینی. ہم اذان دینے کی نیت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرولا کمپنی ہے یہ پرانی ہے. اس کا بیانیہ کیا تھا؟ اس وقت بھی بیانیہ یہ تھا کہ جب رب نے فرمایا سجدہ کرو، بھائی میرے محبوب کو سجدہ کرو، آدم میرا محبوب ہے، ان کو سجدہ کرو، کہا نہ، محبوبوں سے تو ہماری لڑائی ہے. وہی وجہ کیا ہے؟ تجھے اندر کیا مسئلہ ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. وہ کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ کروں؟ یہ بابا تو شیعی کوئی نہیں، میں اسے سجدہ کروں، اس بابے کو جسے اللہ تو کہہ رہا ہے. اس نے بابے کو دیکھا، بابے بنانے والے کے حکم کو نہ دیکھا.
میں اسے سجدہ کروں. اسے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان کا بیانیہ کیا تھا. میں اسے سجدہ کروں. یہ باب جس کو تو کہہ رہا ہے اللہ میں مواحد ہوں, میں توحید پرست ہوں, میں تجھے ہی سجدہ کروں گا, تیری ہی بات مانوں گا, لیکن نہ اسے نہیں کروں گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, میں اسے سجدہ کروں, یہ تو شے ہی کوئی نہیں. اگر میں آہستہ سے آپ کے من میں ایک جملہ اتارنا چاہوں, علماء کے توسل سے اور ان کی چہرے کی زیارت کرتے ہوئے اور ان کا فیضان لیتے ہوئے آپ تک یہ بیانیہ آپ تک پہنچاؤں کہ یہ بابا تو شے کوئی نہیں, یہ کمپنی پرانی ہے, ماڈل نیا ہے. کمپنی وہ پرانی کمپنی ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بابے کی دشمنی والی کمپنی نئی نہیں, پرانی ہے, ماڈل نیا ہے. ماڈل کبھی ملتان میں ہو تو ملتانی ہے, لاہور میں ہو تو لاہوری ہے, سیالکوٹ میں ہو تو سیالکوٹی ہے, گجرات میں ہو تو گجراتی ہے, جیل میں ہو تو جیلوی ہے. کمپنی پرانی ہے, ماڈل نیا ہے. اس کمپنی کا بیانیہ کیا تھا؟ واللہ میں کوئی ہمیں ذاتی دشمنی کسی سے نہیں, لیکن جو اہل اللہ سے ٹکر لگائے گا ہم اس سے ٹکر جائیں گے. اب اس کمپنی کا بیانیہ کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں, اسے سجدہ کروں. یہ بابا تو شے ہی کوئی نہیں. پتا چلا کہ یہ بیانیہ ابلیس کا تھا, اور اس بابے کے لیے کہا جو حضرت آدم تھے, ان کے لیے کہا کہ بابا تے شے ہی کوئی نہیں. پتا چلا جو بیانیہ اصل کا تھا وہی بیانیہ نسل کا ہے. اس لحاظ سے جب ہم اپنے سسٹم پہ غور کریں گے نا تو ہمیں ساری سمجھ آ جائے گی. یہ سارا بیانیہ سورہ فاتحہ میں مراد ہے. تقریباً 10 سے زیادہ جمعے ہو رہے ہیں, میں جمعے کے خطبے پر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں, اور ارادہ ہے کہ پورا قرآن شریف جمعے کے خطبے میں ہو جائے. دعا کریں. لیکن ابھی تو چونکہ قرآن شریف کا دیباچہ اور فرشت یہ سورہ فاتحہ ہے. سارے قرآن کو اکٹھا کرو, سورہ فاتحہ ہے, کھولو پورا قرآن. اور اس میں واضح طور پہ فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم, لیکن ساتھ بتا دیا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے 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 پیچھے. ان سے پیچھے نہیں ہونا, ان کے پیچھے رہنا. اور ساتھ پریز کیا ہے؟ دعائی لینی ہے, پریز بھی ساتھ کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو گمراہ ہیں یا غضب والے ان سے دور رہنا ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائیوں, جب ہماری صحبت بدلے گی تو ہماری فکر بدلے گی. تو صحبت کے لیے مثلا میں علامہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں, حاجی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں, حضرت کے پاس بیٹھا ہوں, ان سارے علماء کے پاس بیٹھا ہوں. بنفس نفیس بیٹھنا صحبت کے لیے ضروری نہیں, یہ بھی صحبت ہے. لیکن صحبت کتاب کی بھی صحبت ہے, تقریر کی بھی صحبت ہے, کلپ کی بھی صحبت ہے. ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے, ہر اس چیز سے بچنا ہے. ہاں جی, اللہ اکبر.
یہ بوتل میں پورا پانی پڑا ہے اور کہتے ہیں جی علامہ صاحب آپ ایسے ہی منع کر رہے ہیں، کتنا صاف پانی ہے. لیکن میرے نوجوان کو پتہ نہیں کہ جو زہر کا قطرہ بیچ میں ہے نا وہ تو نظر نہیں آ رہا. نوجوان کا بھی قصور نہیں، وہ اس لیے جذباتی ہو رہا ہے کہ اسے زہر نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو وہ اینک قرآن و سنت کی لگی ہوئی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پوائزن ہے بیچ میں. وہ روتے ہیں چلاتے ہیں، حاجی صاحب کہتے ہو نہ نہ پیئے، نہ پیئے، نہ پیئے. نوجوان کہتا ہے حاجی صاحب تجھے ابھی جذباتی ہو جاتے ہو، ہر جمعے پہ جذباتی ہوتے ہو، ہر تقریر میں جذباتی ہوتے ہو. پانی تو صاف ہے، پانی تو ستھرا ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ تجھے وہ اینک دے. وہ کلپ تو سنتا ہے لیکن تجھے جو بیچ میں زہر ہے وہ نظر نہیں آتا. کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہوگی، اور آپ جب سمجھیں گے غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس بات کو سیریس لیں گے. بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، میں اپنی عمر سے خفا ہوں کہ اس کا نام عمر ہے. میں اپنی عمر سے خفا ہوں کہ اس کا نام عمر ہے، اور اگر عمر نے وفا کی تو انشاءاللہ آئندہ میں تقریر کروں گا. لیکن کیا کریں، عمر وفا ہی نہیں کرتا. زومانی بات کر رہا ہے، بدبخت کیا کہہ رہا ہے، عمر نے وفا کی. میں ایسے کہتا ہوں عمر نے وفا کی تو میں آئندہ آؤں گا تقریر کروں گا، لیکن عمر میں وفا ہی نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو صاف پانی سمجھ رہے ہیں، لیکن جو زہر ڈال رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ عمر، یہ زندگی، لیکن وہ وہاں لگا رہا ہے ذاکر، کہتا عمر نے کبھی وفا نہیں کی. رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر پہ لگا رہا ہے. آپ کو سمجھ آئی زمانہ کہاں پہنچ گیا؟ آپ کہتے ہیں میں کلپ سنتا ہوں مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں تو پاکوں کا ذکر سننے جا. او بھئی پاکوں کا ذکر پاکوں سے سنو، پلیتوں سے نہ سنو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے. اس لیے پھر ہمارے علماء نے کہا کہ اگر یہ بات ہے اچھا ہم عمر نہیں کہیں گے، ہم زندگی کہیں گے. ہم لفظ ہی چینج کر دیں گے، لفظ ہی بدل دیں گے. کیا کریں گے؟ میں ایک مثال آپ کو دی ہے، آپ سمجھے بریک بات کہ نہیں سمجھے کہ حملہ کتنا رقیق کر رہا ہوتا ہے. صحابہ کی بڑی عزت ہے، صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ پر ہماری جان بھی قربان، ہماری عزت بھی قربان، ہماری ماں بھی قربان، ہمارا باپ بھی قربان. صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے. آپ کلپ سنتے دیکھو علامہ صاحب صحابہ کی شان یہ بیان کر رہا ہے کہ ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، سب کچھ قربان. لیکن آگے زہر کیا ڈال رہا ہے، ہوں صحابی تو نا. یہ ہے زہر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زہر ہے. بھئی پہلے شان بیان کی، عظمت بیان کی، مقام بیان کیا کہ صحابہ کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. کیا بات ہے صحابہ کی، صحابہ جیسا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. لیکن ہوں صحابی تو پھر میری جان قربان ہے. یہاں آ کے اس نے ڈنگ مارا ہے تو اس کا علاج قرآن نے پہلے کر دیا. وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا محبوب ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا، جس کا ترجمہ امیر اہل سنت کی زبانی ہوا، علماء اہل سنت کی زبانی ہوا، ہر صحابی نبی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
اگر ہم سارے ہاتھ اٹھا کے حضور کے صحابہ کی عزت بیان کر دیں تو کیا رسول اللہ کی عزت پر پہرا نہیں ہے؟ واللہ حضور کے اہل بیت کی عزت حضور کی عزت ہے، اور صحابہ کی عزت حضور کی عزت ہے، کیونکہ صحابہ کی عزت ذاتی نہیں، اہل بیت کی عزت ذاتی نہیں، صحابہ ہیں تو حضور کے ہیں، اہل بیت ہیں تو حضور کے ہیں، اہل بیت کی انسلٹ بھی حضور کی انسلٹ ہے، اور صحابہ کی انسلٹ بھی حضور کی انسلٹ ہے۔ کیوں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم والحبهم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبهم جمیعا۔ فرمایا کہ صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں، بل حبهم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ، سب کی محبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ومن احب رسول اللہ، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے واجب ان یحبهم جمیعا، اس پر واجب ہے سب سے پیار کرے۔ کیا مطلب؟ ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یاد تک سب سے پیار کرے۔ کیوں؟ کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہا، ان کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، یہ دیکھتا ہے وہ صاحب گنبد خضرا کون ہے۔ اچھا ویسے آپ سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، کیا ہے؟ مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔ عدم توجہ آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے ایمان میں شک میں نہیں کر سکتا اور اسلام میں شک نہیں کر سکتا۔ آپ سارے کے سارے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینا چاہتے، ایسے ہی ہے نا، سارے پہرا دینا چاہتے۔ تو صحابہ کی عزت کا نعرہ حضور کی عزت ہے، اہل بیت کی عزت حضور کی عزت ہے۔ تو یہ جو ہر صحابی نبی آپ جنتی کہو گے نا، تو یہ اصل میں شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے۔ وہ استاذ کیسے تھے جن کے یہ شاگرد تھے؟ تو کیا ہم ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی نبی جنتی نہیں کہیں گے؟ اگر امیر ہیں، غریب ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، جو بھی ہے، لیکن حضور کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، واللہ صوفیاء نے لکھا ہے مرتے دم تک تمہیں ہاتھوں کو فالج نہیں ہوگا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ کیوں یہ بات اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حملہ کتنا رقیق ہوتا ہے، یہ میں اصل میں بیان کر رہا ہوں کہ بیان کرتے وقت وہ ٹائٹل لگائے گا شان صحابہ، تو آپ سنیں گے کلپ میں شان صحابہ ہے، اور کہے گا صحابہ پر ہماری جان بھی قربان، ہماری ماں بھی قربان اور باپ بھی قربان۔ نوجوان میرا کہے گا علامہ صاحب آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ تو صحابہ پر ماں بھی قربان کر رہے ہیں، باپ بھی قربان کر رہے ہیں، لیکن آگے جو وہ قطرہ پانی کی بوتل میں ڈال رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو باریکی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ علماء دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ بیچ میں پوائزن ڈال رہا۔ صحابی تو نا، یہ ہے زہر، یہ ہے تشکیک، یہ ہے شک، اور جس سے وہ کہتا ہے کہ 2-4 صحابہ بچے باقی تو سارے مرتد ہو گئے، تو وہ صحابہ تو ہماری شان کے، ہماری جان بھی حاضر ہے، شان بھی حاضر ہے، لیکن سب نہیں۔ ہمیں دکھ نہیں ہوتا، لیکن میں مقتدر سامعین حضرات ایک بات، وقت تھوڑا رہ گیا ہے لیکن محبت سے آپ سے ترلا لے کے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں دکھ نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا بارڈر اور ہے، انڈیا کا اور ہے، اور بارڈر سے پار جو ہیں ہمیں پتہ ہے وہ انڈیا والے ہیں، اور انڈیا والے جو ہیں فائرنگ کرتے ہیں، یہ تو ہے، دکھ تو نہیں ہوتا نا۔ کیا ہے وہ؟ انڈیا، یہ کیا ہے؟ پاکستان۔ بھئی ان کا بارڈر اور ہے روافظ کا، یہ دکھ نہیں ہے، وہ صحابہ پر حملے کریں یا ازواج رسول پہ کریں، وہ تو ایک ماننے والی بات ہے کہ ان کا بارڈر ہی اور ہے، لیکن پاکستان میں رہ کر، اہل سنت میں رہ کر، ہر صحابی نبی جنتی پر جس کا منہ بن جائے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں بات ہے؟
نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، لیکن جو اندر ہے، کھانا اہل سنت کا، سٹیج اہل سنت کا، رویہ اہل سنت کا، چندہ اہل سنت کا، تو پھر منہ بن جائے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تو آپ کا کیوں منہ بن رہا ہے؟ ان کا تو بن رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے وہ بارڈر سے پار ہے، تیرا کیوں بن رہا ہے؟ میری ان سے رشتہ داری ہے۔ اچھا یہ مسئلہ تھا، اب ہمیں سمجھ آئی، تو سمجھ جاؤ نا پھر، کب سمجھو گے؟ یہ کوئی تفرقہ پروری نہیں میرے بھائیو، میں آپ کو صرف سمجھا رہا تھا، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، وقت بالکل 2 منٹ رہ گئے، 12:30 بجے ہم نے دعا کرنی ہے، صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل کے لیے فکر، جیسی فکر ہوگی ایسا عمل ہوگا، تو فکر کے لیے آپ کو صحبت پاکیزہ رکھنی چاہیے، اگر پاکیزہ فکر رکھنی ہے، پاکیزہ فکر کے لیے پاکیزہ صحبت، اور اگر آپ کی آپ بالکل پاکیزہ فکر والے ہیں، پرہیز نہیں کرتے، تو پھر خطرہ کیا ہے؟ پرہیز نہیں کرتے، علاج ہی کرتے جاتے ہیں، تو پھر حکوم الامت مفتی احمد یار صاحب نے دوسرا جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں دیکھو بجھا ہوا کوئلہ جلے ہوئے کوئلوں کے ساتھ رہے گا تو جل جائے گا، لیکن ایک جلا ہوا کوئلہ، اس میں پوری رنگت ہے، تپش ہے، سب کچھ ہے، جلا ہوا ہے، اور راکھ کی صحبت میں رہے، آہستہ 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 کیا ہوگا؟ بجھ جائے گا۔ بھی وہ تو جلا ہوا تھا، بجھا کیوں؟ اس نے پرہیز نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مرتے دم تک اہل اللہ کی صحبت نہ چھوڑنا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ابھی موت نہیں نہ آئی، فرمایا صحبت صالح پھر بھی ضروری ہے، کیوں؟ آخری وقت تک خطرہ رہتا ہے، علماء کے لیے بھی ضروری ہے، صلحاء کے لیے بھی ضروری ہے، مع الصادقین، مع الصادقین، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرو، اور ان سے پرہیز کرنا ہے، بد مذہبوں سے پرہیز کرنا ہے، ان کی کتب سے، ان کی تحریروں سے، ان کی تقریروں سے جی پرہیز کرنا ہے، اور یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے اس میں تو کچھ بھی نہیں، بھئی تیرے پاس وہ اینک ہی نہیں، تیرا بھی قصور کوئی نہیں، تجھے تو پانی صاف نظر آ رہا ہے، لیکن لیبارٹری میں جائے گا نا تو پھر پتہ لگے گا اس کے اندر زہر کتنا ہے، وہ تو علماء کو پتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو عمل صالح کی پہلی شرط کیا تھی؟ کہ تیرے خیال میں صرف اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، کہ اللہ کے لیے کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور پھر صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تو مبتدی کی بات ہے، جو تھوڑا سا آگے چلتا ہے نا تو وہ پھر ہر قسم کا جو مقصود ہے اس پہ چھری چلا دیتا ہے کہ مجھے تو نہ ثواب چاہیے، مجھے تو نہ جنت چاہیے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اچھا تجھے کیا چاہیے؟ الا اللہ، تو ہی چاہیے، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے جو آج کہتے ہیں کہ بابے توحید کے منکر رہے، رب کعبہ کی قسم توحید اگر سمجھائی ہے تو وہ بابو نہیں سمجھائی، جنہوں نے یہی کہا لا مقصود الا اللہ، جن کے مقصود میں جنت بھی نہیں، جن کے مقصود میں دوزخ سے بچنا بھی نہیں، کیا مقصود ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ، کہ ان کا ہر جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو فعل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھا رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات، الا اللہ، تیرے سوا تو کوئی چاہتی نہیں، میں تجھے ہی چاہتا ہوں، تیرے لیے ہی تو سب کچھ کر رہا ہوں، میرا مقصود ہی تو ہے، تو ہی میرا مقصود ہے۔ یہ ایک شرط پوری ہو گئی اور وقت بھی پورا ہو گیا، تو دوسری شرط کا میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، تشریح آپ خود کر لیں۔
اور لیکن ذوق آپ کا ایسا ہے ماشاءاللہ. میں یہ غالباً تیسری مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں زہیب صاحب کے اس پروگرام میں. پہلے بھی 2 مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں. آپ کے پروگرام میں روحانیت بہت ہوتی کیونکہ اخلاص پہ مبنی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے قادری صاحب ماشاءاللہ سنی تحریک کے یہ علماء یہ سارے کے سارے یہ محبوب لوگ ہیں اور دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں جو تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس میں مجھے بڑی روحانیت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ عمل سے پہلے خیال اللہ کا ہو کہ تیرا مقصود کون ہو. یہ عمل صالح کی پہلی شرط ہے. دوسری کیا ہے؟ خیال اللہ کا ہو پھر بھی صالح نہیں. دوسری شرط جب تک پوری نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ عمل میں خیال اللہ کا ہو اور عمل میں طریقہ رسول اللہ کا ہو. پھر یہ عمل کیا ہوگا؟ عمل صالح. تو پھر جب ایمان اور عمل صالح ملے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے زہیب صاحب کی والدہ ہوں، چاہے والد ہوں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہوں مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم پھر پاکیزہ زندگی دیتے. حکیم صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ پنجابی میں فرمایا کرتے تھے جی یہ عارضی دے دے ابدی لے لے. عارضی دے دے نا. آج خیال اس کے لیے ہو، دیکھنا اس کے لیے ہو، بولنا اس کے لیے ہو، سننا اس کے لیے ہو، صداقت اس کے، سخاوت اس کے لیے، صدقہ اس کے لیے، خیرات اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے جیا، اس کی رضا کے لیے مرا. یہ عارضی ہے نا، پھر تمہیں ابدی دے گا. تو فرماتے تھے ابدی دینے سے کیا مراد؟ 1000 سال کے بعد بھی داتا 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 داتا. کیسی زندگی ہے یار، کیسی زندگی ہے. آپ کو کارڈ آیا؟ کسی کو کارڈ آیا کہ آپ نے داتا صاحب آنا ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، پتہ ہی کو نہیں کہاں سے آئے. 1000 سال پہلے کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، داتا صاحب کی کوئی آگے سلسلہ نہیں، کروڑوں لوگ ہیں. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا عارضی ہم کو دے دی، ابدی ہم نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اللہ مرحومہ کی بخشش کر دے، ان کی مغفرت کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جیسے میں نے عرض کیا. آپ سے ایک ترلا لے لو، بولو لے لوں؟ ناراض ہو رہے؟ لے لو ترلا، لے لو نا. جب عمل اللہ کے لیے ہو پھر اس کی نشانیاں بھی ہیں. بارش برستی ہے نا تو پھر اس کی نشانی ہوتی. جب بندہ اللہ کے لیے ختم پہ آئے، اللہ کے لیے کل پہ آئے، اللہ کے لیے جنازے پہ جائے تو اس کی ایک نشانی ہے. وہ کیا؟ کہ ختم جنازہ محفل پہ جاتا ہے. لیکن فجر اس کی نہیں رہتی، فجر رہتی نہیں. اگر جنازہ ظفروال پڑھا ہے، گجرانوالا پڑھا ہے، فجر گھر میں نہ پڑھے، دال میں یا پوری دال ہی. بھئی جنازہ گجرانوالے پڑھا، وہ جذبہ کیا تھا؟ ظفروال پڑھا، جذبہ کیا تھا؟ بندہ ناراض نہ ہو جائے کہ آکھن گے زہیب صاحب فلانا آئی، علامہ صاحب ہی نہیں آئے، حاجی صاحب ہی نہیں آئے. یار میں تو ادھر بڑا کرنا ہوں، آئے ہی نہیں. چل یار جنازہ پڑھا ہوئی ہے، چل یار ختم تے دعا کر ہوئی ہے، چل یار. اللہ بیچ میں ہے ہی کوئی نہیں، رب کا نام نشان ہی کوئی نہیں. اس لیے جنازہ دور بھی پڑھ رہا ہے، فجر قریب بھی نہیں پڑھ رہا. اللہ کی عزت اپنے دل میں پیدا کرو یار. کم از کم ایک بندے جتنی عزت ہو نا، کم از کم.
کہ ایک بندے کے لیے ختم میں آ جاتے ہو اور اللہ کے لیے فجر نہیں پڑھ سکتے. او ہوئی خالق، او ہوئی مالک، مڑ کے اتھے ہی جانا ہے. اوے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھدا پا. ٹردا جانا ہے اپنے کرنوں، یہ سفر تیرا مک جانا ہے، نہ یہ تیری منزل تے نہ یہ تیرا ٹھک. میں ایک بابا جی کو پوچھا کہ بابا جی یہ جنازہ او ایڈی دور پڑھ آمدے تے فجر نہیں پڑھتے، وجہ کی ہے؟ وہ فرمان لگے اویسی صاحب گل تعلق دیے، گل تعلق کی ہے. میں نے کہا سمجھا نہیں. کہ اس کا تعلق تھا نا زہیب صاحب سے، اس کا تعلق تھا علامہ صاحب سے، پروفیسر صاحب سے، حافظ صاحب سے، حاجی صاحب سے تعلق تھا نا. نوکری بھی چھوڑ آیا، جاب بھی چھوڑ آیا، وہ سب کو چھوڑ یار اتھے جانا ہے. کیوں؟ تعلق ہے. تو جتنا تعلق ہوگا اتنی پنچوالٹی ہوگی. تو فرمایا جن کا بھی رب سے پکا ہوتا ہے نا ان کی بھی فجر نہیں رہتی. ان کی بھی زور اثر. اور واللہ ممبر رسول پہ کہہ رہے ہیں جب تعلق بن جائے تو نماز رہ جائے تو اندر کچھ ہو جاتا ہے، تو اگر نہ ہو تو سمجھو تعلق. آپ نے کسی جگہ جانا ہو اور نہ جا سکیں تو کتنے دن آپ کو افسوس ہوتا ہے؟ 2-3 دن تو ہوتا ہے نا. پھر معذرت بھی کرتے آپ. تو فجر اگر آپ نے میں کسی نے نہیں پڑھی تو کوئی ابھی زور تک افسوس ہوا کسی کو؟ نہیں. یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوا، میں کہہ رہا ہوں اگر ہوا ہے تو پھر شکر کرو، اگر نہیں ہوا فکر کرو. بس فجر نہیں پڑھی کوئی فکر ہی کوئی نہیں. مہینہ ہو گیا قرآن ہی نہیں گھر کھولا، پورا مہینے قرآن ہی نہیں کھولا. اگر کبھی پڑھا بھی ہے تو اپلیکیشن سے موبائل سے پڑھ لیا، قرآن کھلے ہی نہیں، قرآن پہ خلاف ہے. تو پھر ڈبہ پیروں کی تو موجیں لگیں گی، ہاں پھر تو پیسے لگیں گے، ہاں جی پھر تو بابا جی جعلی پیر آئیں گے. ہاں جی اگر ان سے جان چھڑانی ہے تو قرآن کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، ذکر کی طرف آؤ، اصل زندگی کی طرف آؤ. آپ کے ذوق کی وجہ سے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 9-10 منٹ زیادہ دے دیے. اللہ آپ کو بہت برکتیں دے، آپ کو لیے آسانیاں دے. اور یہ ساری تنظیم جو پاکستان سنی تحریک ہے یہ سنیوں کی تحریک ہے، ہاں جی. اور پاکستان سنی تحریک سے ہمیں پیار ہے، بلکہ سنیوں کی ہر تحریک سے ہمیں پیار. وآخر دعوانا الحمد. بہت اچھا ماشاء اللہ الحمد للہ بہت اچھا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الہی ہماری حاضری کو قبول فرما، کمی اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہمیں معافیاں عطا فرما، قبولیت. اس کا ثواب خصوصاً آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے توسل سے جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، آپ کی جمیع نسبتیں، والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، عاشقان رسول، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، سب بارگاہوں میں درجہ بدرجہ. حاضرین کے جتنے متعلقین صاحب ایمان پردہ فرما گئے. پاکستان سنی تحریک کے جتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے سب کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے. اہل حق، اہل سنت و جماعت کے جتنے اولیاء، علماء اور افاض صلحاء، یا اللہ سب بارگاہوں میں درجہ بدرجہ. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی دیگر بزرگوں کی بارگاہ.
بالخصوص اس کا ثواب شیخ وسیم صاحب کی اہلیہ محترمہ اور زہیب قادری صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کی رکوع کو پیش کرتے قبول منظور۔ اللہ مرحومہ کی بخشش کرتے، مغفرت کرتے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا، حضور کی شفاعت قبر عطا فرما۔ اللہ ان کی قبر کو روشن فرما اور انہیں بہت زیادہ اور رحمتیں عطا فرما۔ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں۔ قرآن شریف پڑھا گیا، اذکار کیے گئے، ختمات شریفہ ہوئے، درس و بیان ہوا، حضور کی بہت خوبصورت نعت شریف پڑھی گئی۔ اللہ مائی صاحبہ کی روح ٹھنڈی کرتے، ان کی قبر روشن کرتے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما، معاونین کو جزائے خیر عطا فرما۔ فلسطین اور غزہ کے لیے دعا کریں، اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، مدد فرما۔ قبلِ اول کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ سب پہ فضل فرما۔ پاکستان کے جو حالات ہیں اللہ تو ہی وارث ہے، تو ہی وارث ہے، تو فضل فرما۔ جس مقصد کے لیے ہم نے 14 اگست 1947 کو یہ وطن حاصل کیا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، دریاؤں کے اندر پانی کا رنگ خون کی طرح ہو گیا، اتنی قربانیاں قرآن کے لیے، اسلام کے لیے دیں۔ اللہ ہمیں نظام مصطفیٰ نصیب فرما، نظام مصطفیٰ نصیب فرما، نظام مصطفیٰ نصیب فرما۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مار اسی وجہ سے پڑ رہی ہے، ہم رستے سے ہٹے ہیں۔ آج ہم نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں، ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاکستان پہ خاص فضل و کرم نازل فرما، خاص فضل و کرم نازل فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ بار دیگر التجا کرتے ہیں تمام حاضرین پہ خاص فضل و کرم نازل فرما، سب کا بیڑا پار فرما۔ اللہ ہمیں اہل سنتی رکھنا، اہل سنتی مارنا، اہل سنتی اٹھانا۔ ہماری نسلوں میں کوئی بد مذہب، رافضی، خارجی، مرزئی، تفضیلی نہ ہو۔ قیامت تک رسول اللہ کے سچے غلام پیدا فرما، حضور کے بادب غلام پیدا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ زہیب بھائی کے لیے دعائیں ہیں، ان کے والد گرامی کے لیے، پاکستان سنی تحریک کے تمام عہدیداران جو بھی تشریف لائے سب کے لیے، جتنے علماء تشریف لائے سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، شب پہ فضل فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔